الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ اور اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ تمام مومنین، تمام سامعین کی خدمت میں اور تمام امت مسلمہ کی خدمت میں آج کی اس عظیم شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جس میں سبت اکبر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرزند، وہ نواسہ کہ جسے رسول اللہ کے فرزند کو لقب دیا گیا اور جس کی ولادت کے بعد سے جو ہے وہ جو ابتر کا تصور تھا عربوں کے ذہن میں، اللہ نے تو بیٹی دے کر ہی وہ تصور ختم کر دیا تھا، لیکن عربوں کے ذہن میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، جبکہ اللہ نے کائنات کی عظیم ترین بیٹی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اور پھر آج کے اس شب میں اسی بیٹی کے گھر میں وہ فرزند پیدا ہوا کہ جس کے رسول اللہ عاشق تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح اور بھی دیگر فرزند جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے تھے، خاص کر امام حسین علیہ السلام۔ یعنی پوری دنیا جو ہے وہ رسول اللہ کی عاشق ہے، پوری امت مسلمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہے، اور رسول اللہ کی ذات اس پوری کائنات میں جن لوگوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور بہت زیادہ جن کے عاشق تھے، اس میں یہ بچے تھے، جس میں پہلا فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جن کی 47 سالہ زندگی مختصر زندگی ہے، بہت ہی نشیب و فراز کی زندگی ہے، اور اس نشیب و فراز کی زندگی میں بہت سارے مراحل ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں۔ وہ تقریباً 8 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی کے حسین ترین لمحات رسول اللہ کے اس عشق اور اس محبت اور اس الفت اور اس انس کے سائے میں، رسول اللہ کی آغوش میں، رسول اللہ کے سینے پر، رسول اللہ کی پشت پر، کبھی نماز میں پشت پر، کبھی رسول اللہ چومتے ہوئے، کبھی رسول اللہ خوشبو لیتے ہوئے کہ ان بچوں میں جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جس طرح سے اپنی بیٹی میں جنت کی خوشبو رسول اللہ دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر 25 سالہ دور جو خلافت کا دور گزرا، اس میں بھی بہت ہی سخت منزلوں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جہاں گزرنا پڑا، وہیں پر امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام علیہم السلام ان سارے دور کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کی حکومت اور خلافت کا دور جو 4 سال 9 مہینے تک رہا، اس میں بہت ہی زیادہ عظیم کارنامے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، اور پھر اس کے بعد خود سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک جو ہے معاف کیجیے سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 50 ہجری تک 10 سال امامت کا جو دور رہا ہے، وہ امام حسن السلام کی امامت کا دور، اس میں 6 مہینے کوفے کے اور اس کے بعد 9.5 مہینے جو مدینے کے ہیں، صلح سے پہلے اور صلح کے بعد۔ اس میں بھی تاریخ کی بہت ساری عبرتیں ہیں اور تاریخ کے بہت سارے تجربے ہیں، کچھ باب بہت دردناک ہیں جو بہرحال آج ولادت کی شب میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ دیگر باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی بعد میں، اور شاید کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ سب سے پہلے ہم پلٹتے ہیں اسی مطلب کی طرف جس کو ہم کل بیان کر رہے تھے۔ قرآن کی 2 آیتیں پیش کرنا چاہ رہے تھے جو وقت تمام ہونے کی بنیاد پر پیش نہیں کر سکے۔ ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد پھر اس تاریخ کے اس عظیم انسان کو، جس کو کریم اہل بیت کے لقب سے جانا جاتا تھا، کریم اہل بیت
اس کو پھر انشاءاللہ یاد کریں گے اور اپنے اس گفتگو کو منور کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح سے قرآن کے ذکر سے اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے۔ کل جو قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے تھے اور جن دو موضوع کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور پھر اشارے سے بات آگے نہیں بڑھ پائی، ایک تو بہت ہی پیاری قرآن کی آیت تھی سورہ یونس کی جو پڑھی، بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت اور بہت ہی منطقی بات قرآن کہتا ہے کہ کیا انسان کو اس کی اتباع کرنا چاہیے، جہاں بھی کل گفتگو تمام ہوئی تھی، کیا انسان کو اسے فالو کرنا چاہیے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، یا اس کو فالو کرنا چاہیے کہ جو خود ہی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ کوئی آ کر اس کی دوسرا ہدایت نہ کرے، جو خود گمراہ ہو، جو خود مشکلات کا شکار ہو۔ یہ تعبیر بھی یہاں پہ جو قرآن کی ہے وہ بہت ہی پیاری تعبیر ہے۔ قرآن کہتا ہے حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے جس کو تم لوگوں نے شریک بنایا ہوا، جس کو تم نے اپنا خدا تک بنا رکھا ہے، کیونکہ بعض قومیں ہیں جو انسانوں کو بھی خدا بنا لیتی ہیں، تو کہا کہ یہ تو جو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کیا وہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کریں گے؟ قل اللہ یہدی الحق، قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یہ قرآن کا بہت ہی زیادہ منطقی اور لاجیکل سوال ہے کہ کیا وہ کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا یہ بہتر ہے، یا یہ کہ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی کہ جس کی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، جو ہدایت پا ہی نہیں سکتا، جو ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خود ہدایت نہ کی جائے۔ اور پھر قرآن نے سوال کیا۔ یہ قرآن کے سوالات بہت ہی اہم ہیں، جگہ جگہ قرآن میں نظر آتے ہیں، جھجوڑنے کے لیے انسان کو۔ سوالات کبھی جانکاری کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی انسان کو جھجوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پروردگار کو سوالات کے ذریعے سے جانکاری نہیں حاصل کرنی ہے، بلکہ انسان کو جھجوڑنا ہے۔ کبھی تعجب کے لیے، سوالات کی بہت ساری قسمیں ہیں، کبھی انسان کے عمل پر اس پر تعجب ہے۔ یہاں پر دونوں چیزیں، تعجب بھی ہے اور جھجوڑنے کے لیے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تم کیسے حکم لگاتے ہو، تم اپنی زندگی میں کیسے حکم لگاتے ہو، گمراہوں کے پیچھے جا کر ہدایت لینا چاہتے ہو۔ جنہوں نے گمراہی کی زندگی گزاری ہو، جو گمراہیاں پھیلا رہے ہوں، ان کو فالو کر کے تم ان کی اتباع کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہدایت پہ پہنچ جاؤ گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے تم نجات پا جاؤ گے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد کی قرآن کی آیت ہے، یہ بحث اہم بحث ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس پر انشاءاللہ غور کریں گے، سننے والے زیادہ غور کریں گے کہ اپنی زندگی میں انسان کہیں ایسے لوگوں کو مرکز ہدایت تو نہیں قرار دیا ہوا ہے کہ جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے اور گمراہی کی منزل میں گزر رہا ہے۔ تو مرکز ہدایت سب سے پہلے اس ذات کو قرار دیں کہ جس کی طرف سے ساری ہدایتیں ہیں، اور یا ان لوگوں کو قرار دیں کہ جن کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ فقط متصل ہیں اللہ کی ذات سے، کہ جہاں سے حق کی طرف ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اس میں اکثر لوگ، یہ بحث تھی جو کل نہیں ہو پائی، تھوڑا سا اشارہ کیا گیا کہ اس میں اکثر لوگ، پوری دنیا کے اکثر لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف جو ہے وہ ظن و گمان کی پیروی میں لگے ہوں۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثر لوگ وہ ہیں جو ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، کچھ چیزیں گیس لگا لیتے ہیں، وہ گیس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہے یا دوسرے لوگ ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اور یہیں سے پھر وہ دوسری چیزیں پیدا ہوتی جو پہلے بیماری بتائی جا چکی۔ انسان جو ہے خود اپنے ذہن میں جو آتا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے، اسی کے پیچھے پھر خود پرست ہو جاتا ہے، خود بین ہو جاتا ہے، خود پسند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یقینی چیزوں کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع کم دیتا ہے، ظن و گمان کو زیادہ دیتا ہے۔
تمام قوموں کی یہ حالت ہے اور انسانیت کا ایک درد ہے، انسانیت کی مشکل ہے۔ وہ لوگ جو آ کر یقینی چیزیں پیش کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے، وہ لوگ جو آ کر یقینی ہدایتیں پیش کرتے ہیں ان کے اوپر ان کی استہزاء کرتا ہے۔ اور قرآن حسرت پیش کرتا ہے، یا حسرۃ للعباد ما یاتیہم من رسول الا، سورہ یاسین میں یہ آیت کی، بندوں پر واہ ہو، حسرت ہو، افسوس ہو کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے جو آ کر حق بات بیان کرے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا وہ استہزاء اس کی کرتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری بھی ہے، یا رسول آئے یا وہ جو رسولوں والی بات کرے، جو نبیوں والی بات کرے، جو نبیوں کے ساتھ نبیوں کی طرف لے کے جائے اور یقینی ہدایتوں کی طرف لے کے جائے، اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور مذاق اڑانے والے لازم نہیں کہ صرف عوام الناس ہو، بلکہ وہ لوگ جن کی منفعتیں ٹکراتی ہیں اور جن کی منفعتیں خطرے میں پڑتی ہیں، وہ بھی انبیاء کی یقینی باتیں پیش کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتے ہوئے چلیں، تکرار بھی ہو شاید بعض جگہ ذکر کی، جو بہت ضروری مسئلہ ہے، کہ حتیٰ ہمارے یہاں ممبروں پر جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ آ کر اتنی یقینی چیزیں موجود ہیں، وہ یقینی چیزیں چھوڑ کر وہ ظن اور گمان اور ضعیف روایات اور کمزور روایات، الٹے سیدھے واقعات اور خواب و خیال اور جھوٹی چیزیں جو کہیں پر موجود ہوں لیکن صحیح نہ ہوں، یا یہ کہ کہیں پر موجود ہی نہ ہو، خود ہی گڑھا ہوا ہو، خود ہی بنایا ہوا ہو، خود ہی اس کو آمادہ کیا، وہ آ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی کسی طرح تھوڑی سی تفریح ہو جائے اور خود کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے۔ خوب یہاں پر انسان کو حق نہیں مل سکتا، اور اگر قوم اس کی عادت کر لے کہ اگر مثلا عزا کے دن ہو پھر بھی تفریح کر رہی ہو، مثلا آج چلے ولادت کی تاریخ ہے، ولادت تاریخ میں انسان جو ہے خوش ہو، بچے خوش ہوں، اہتمام کرے انسان، لیکن اس بچوں ہی والا اہتمام صرف نہ کرے۔ بچوں کو ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن بڑوں کے لیے ایسی خوشی کی تاریخوں میں اہم مطالب، اچھی چیزیں، وہ ان کی اصلی غذا وہ ہوتی ہے، اور اصلی جو ہے تفریح وہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی اچھا مطلب، کوئی اچھی بات مل جائے۔ تو ایک گروہ ہے کہ جو اتنی یقینی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ ممبروں پر کم بیان ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن یقینی ہے، نہج البلاغہ کے کلمات یقینی ہیں، اور بہت سارے کلمات، بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ یقینی ہیں، بہت ساری سیرت کے پہلو وہ یقینی ہیں۔ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر، یقینی چیزیں چھوڑ کر، وہ گڑھی گڑھائی چیزیں اور ضعیف اور کمزور اور عقل کے خلاف، دین کے خلاف بہت ساری باتیں اگر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن سننے والوں کو بھی تھوڑا تفریح ہو جاتی ہے، سنانے والوں کو بھی تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، اور لوگ، یہ بدترین حالت ہے قوم کی، یہ بہت ہی بری حالت ہے۔ لہذا قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، یہ کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے، یہ پوری اکثریت کی حالت یہی ہے۔ جب تک انسان شعور کی اس منزل پر نہیں پہنچے گا کہ جب ظن و گمان کو چھوڑ کر یقینی اور حقیقی چیزوں کو تلاش کرے گا، تب تک یہ مشکل بنی رہے گی۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن جو ہے انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتا، اور حق، ظن کے ذریعے سے انسان کو حق نہیں مل سکتا، ذرہ برابر بھی حق نہیں مل سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آ کر کیا آیت کل نہیں پیش کر سکے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن نے آ کر کہا کہ ان تطع اکثر من فی الارض، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ معاف کیجیے گا، یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس کے پہلے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 تھی۔ سورہ انعام کی اس آیت میں قرآن آگے کہتا ہے کہ اے رسول، اگر وہ رسول جو حق لے کر آئے ان کو بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یا رسول، اے میرے رسول، اگر آپ بھی اکثریت کی اطاعت میں لگے، اگر اکثریت کی طرف جانا شروع ہوگی، یہ خطرہ رہتا ہے۔ لیڈ معاذ اللہ، معصوم انبیاء ان سب سے محفوظ ہے۔ در حقیقت یہ بتایا اس لیے گیا تاکہ دوسرے جو لوگ، جن کو لیڈ کرنے کا شوق ہے اور رہبری کرنے کا شوق ہے، اور جن کو جو ہے قوموں کی تقدیریں اپنے ہاتھ میں لینے کا شوق ہے،
البتہ شوق والے تو تباہی کریں گے، جن کو درد ہے، جن کو قوموں کی فکر ہے، ان کو بھی ان کی تربیت کے لیے قرآن نے اگر یہ نقطہ بیان کیا سورہ انعام میں کہ فرمایا کہ اے رسول اگر آپ بھی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں سبیل خدا سے گمراہ کر دے گی، سبیل خدا سے معاذ اللہ دور کر دے گی، جو اکثریت اپنی پسند کی چیزیں چاہ رہی ہوتی ہے۔ ابھی آج کی دنیا کے نظام ہی اکثریت پہ پورا ٹکا ہوا ہے، اکثر لوگ جس کو ووٹ دے دیں، اکثریت جدھر چلی جائے۔ اصل حق کا ایک معیار جو ہے آج پوری کائنات میں جب سے یہ ڈیموکریٹک نظام آیا ہے جمہوریت کا معیار ہی یہی ہے کہ جمہوریت میں حق وہاں پر ہے جہاں پر اکثریت ہے۔ اب وہ اکثریت کن لوگوں کی ہو، اس پر بحث ہو چکی ہے، ہمیں یہاں پر اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اکثریت کن لوگوں کی ہے، کیسے لوگوں کی ہو، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کی ہو، خریدے ہوئے لوگوں کی ہو، نادان لوگوں کی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف اکثریت ہو۔ اکثریت بھی کتنی ہو، یعنی مقابل میں اگر 49% لوگ ہوں اور ادھر 51% لوگ ہیں تو یہی اکثریت مان لی گئی۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ 49% لوگ ممکن ہے کہ اس میں پڑھے لکھے زیادہ ہوں، اس میں اسکالرس ہوں، اس میں دانشمند ہوں، اس میں علمی شخصیتیں ہوں، اور ادھر 51% لوگوں میں اکثر لوگ جو ہے وہ نادان ہوں، لیکن یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں بقول علامہ اقبال کے کہ جمہوریت وہ طرز تفکر ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، ان کا وزن نہیں کہ یہ انسان کتنا وزنی ہے، کہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہے، انسان کتنا عقل مند ہے، بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، گن کر اکثریت بنائی جاتی ہے۔ اکثریت نہ بن رہی ہو تو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ عام انسانوں کو خریدتے بیچتے یہ معاملہ کرتے کرتے انسان کو اتنی زیادہ پریکٹس ہو گئی کہ پھر اب دھیرے دھیرے ان کے نمائندوں کو خریدنا بیچنے کا کام، مثلا ممبرز کو، ممبر آف پارلیمنٹس کو، ممبر آف اسمبلیز کو، ان کو خریدنے بیچنے کا دھندا بہت کھلے عام، پہلے یہ شاید چھپ کے ہوتا رہا ہو، لیکن جیسے کہ شروع میں کبھی عرض کیا تھا کہ کچھ برائیاں ایسی رائج کر دی جاتی ہیں کہ انسان کو پھر وہ برا ہی نہیں لگے، کچھ حماقتیں اتنی رائج کر دی جاتی ہیں، انسان کو حماقت کی اتنی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اس کو وہ حماقت نہ لگے، نہ وہ کام پڑھے لکھے لوگ بھی آسانی سے وہ کام کر رہے ہیں، اس کو وہ بیوقوفی نہیں لگے، دین کے نام پر یا سیاست کے نام پہ، دونوں میں یہ کام چل رہا ہے۔ سیاست میں بھی اور دین میں بھی کچھ چیزیں ایسی رائج کر دی جاتی ہیں، دھیرے دھیرے شروع میں برا لگتا ہے، پھر جب بار بار وہی عمل تکرار کیا جاتا ہے کہ وہ پھر انسان کو برا بھی نہیں لگتا۔ لہذا پہلے یہ تھا کہ انسانوں کو خریدنا یہی عیب ہے، ووٹ خریدنا یہی عیب ہے، پیسے دے کر انسان کو ووٹ دلانا یہی عیب سمجھا جاتا تھا۔ ابھی انسانوں کو تو چھوڑیں، مثلا لمبی لمبی لائنیں لگا کر کئی گھنٹے لوگ لائن میں لگ کر کسی اور کو ووٹ دیں اور وہ جا کر 2 4 10 کروڑ روپے میں بک جائے اور کسی دوسری پارٹی میں چلا جائے، یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ لیکن شاید یہ عیب نہیں رہ گیا، اور جس ملک میں یہ عیب نہیں رہ گیا ہے اس ملک کا خدا ہی خیر کرے۔ میں اپنے ہی ملک کی بات کر رہا ہوں، چونکہ واقعاً ملک جس طرف جا رہا ہے، ابھی ہم دوسری باتیں نہیں کر رہے کہ اقتصادی اعتبار سے کدھر جا رہا ہے، اقتصادی پورا ڈھانچہ، یہ نہیں کہ کرونا آنے کی وجہ سے، کرونا آنے سے پہلے ہی سے جی ڈی پی کدھر جا رہی ہے، اور دیگر حالات ملک کے کیا ہو رہے ہیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں، جوانوں کے کیا حالات ہیں، کسانوں کے کیا حالات ہیں، کتنی خودکشی ہے، کس قدر بے روزگاری ہے، پورے اقتصادی نظام جو پروڈکشن کے جتنے مراکز تھے وہ کس طرح شکار ہیں ابھی اس بیماری کے آنے سے پہلے ہی، کتنی تیزی سے بند ہوتے جا رہے ہیں، اور کتنے مسائل کہ اس بیماری نے اگر شاید اور بھی ابھی بہت مشکلات بڑھنے والی ہیں، خدا محفوظ رکھے، جو عجیب و غریب عمل انجام دیے جا رہے ہیں، جو عجیب و غریب حرکتیں انجام دی جا رہی ہیں۔ مثلا شراب انسان کے لیے اتنی زیادہ لازم ہو گئی کہ پورے ملک کے تقدیر کو خطرے میں ڈال دیا جائے، پورے ملک کے انسانوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیا جائے، لیکن اس کو آزاد کیا گیا، اور پورے ملک میں لائنیں لگی ہیں، آدھا کلومیٹر کی لائنیں لگی ہیں، لوگ کھڑے ہوئے لاک ڈاؤن کی حالت میں۔ جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اس سے 8 دن پہلے دلی میں ایک پروگرام ہوا ایک چھوٹے سے مرکز میں، اس کو اتنا بڑا ہنگامہ میڈیا نے بنا دیا۔
ابھی لاک ڈاؤن کی حالت میں پورے ملک میں لائنیں لگا دی گئیں، کس کے لیے؟ شراب خریدنے کے، کچھ لوگ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اس وقت کی جب اس ملک میں 50,000 کے اوپر پہنچنے والی یہ تعداد پہنچ چکی ہے مریضوں کی، ایسے عالم میں تو ظاہر ہی ہے اس ملک کے لیے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیا ہوگا، اور ہر مسائل کے اعتبار سے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو معیار بتایا ہے قرآن نے، اکثریت، وہ تو شروع ہی سے ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے وہ بحث ہم وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے، ابھی آج کی اس ولادت کے شب میں آپ کے ذہنوں کو نہیں مقدر کرنا چاہتا۔ یوں ہی اتنا ذہن پریشان ہے لوگوں کے، نفسیاتی لحاظ سے پریشان ہے ملک کے حالات کو دیکھ کر۔ کسی قوم، کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں، جو بھی تھوڑا سمجھدار انسان ہے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں، وہ پریشان ہے کہ ملک کو کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایک طرف، دوسری طرف ملک میں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو ہنگامے ہو رہے ہیں، جو انسانوں کی توہین ہو رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو نظام کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ملک کو چند لوگوں کے ہاتھ میں دینا، غریبوں کا خیال نہیں رکھنا، نچلی ذات کی قوموں کے لیے جو سب پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ٹھیک ہے وہ نام جو ہے ممکن ہے کچھ لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے ایک مذہب اور دھرم کا نام دے دیا جا رہا ہو، یہ سارا کام جو ابھی ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑی تباہی کی طرف، وہ تباہی لوگوں کو دکھ رہی ہے، اور وہ اس میں کسی ایک کی تباہی نہیں، کسی ایک گروہ کی تباہی نہیں، کسی ایک قوم کی تباہی نہیں، بلکہ پورے ملک کی تباہی جہاں پہ دکھ رہی ہے۔ اور اس کو سنجیدہ لوگ اور جو تھوڑا دور اندیش لوگ ہیں، جو دور تک نگاہ رکھتے ہیں، بعض لوگ ہیں جن کو ذرا بھی دور اندیشی نہیں ہے، جن کے اندر ہونا چاہیے، خاص کر جو سیاست کے اوپر موجود ہیں، ان کے اندر دور اندیشی ہونا چاہیے کہ کسی بھی فیصلے کو جب کیا جائے تو اس کا نتیجہ کہاں تک آنے والا ہو، اس کے مراحل کو دیکھ رہا ہو انسان کی کیا آئے گا۔ مثلا ایک فیصلہ، مثلا نوٹ بندی کی جائے گی تو کیا ہوگا، کن مرحلوں سے ہوگا، جی ایس ٹی لگے گی تو کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، فلاں فیصلہ لیا ہے کن مرحلوں سے۔ ایک دن میں اگر آ کر اعلان کر دیا ہے کہ 4 گھنٹے بعد پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، تو پھر بڑے شہروں میں کیا ہنگامہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں الگ بات ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو چیزیں ہیں، وہ جو ملک میں جو پھیلتی ہوئی ہے نفرتیں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو بیزاریاں ہیں، البتہ اس نقطے کی طرف توجہ رہے کہ یہ چیزیں انسان کو مایوس نہیں کریں۔ یہ بات شاید بعد میں اور بھی آئے گی کہ نفرتیں، انسان میں نفرت یہ فطری چیز نہیں ہے، انسان میں محبت یہ فطری چیز ہے۔ یہ جو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، نہ نفرت پھیلانے والے رہیں گے، نہ نفرتیں باقی رہیں گی، آخر میں بہرحال انسان اور انسان کی محبت ہی باقی رہے گی۔ یہ کچھ دن تک باقی رہے گی، لیکن یہ کچھ دن تک رہنے کا ہی اثر بہت دنوں تک جو ہے برا رہے گا، اور بہت ساری تباہیاں ہوں گی، بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ اور یہ ساری کوشش یہ ہے کہ انسان جو ہے، کچھ لوگ اقتدار میں رہیں، اور اقتدار میں رہنے کے لیے اکثریت ان کے ساتھ رہے۔ اب اکثریت کا حال یہاں پہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ گمانوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ حقیقت کے پیچھے نہیں ہوتی، حق نہیں تلاش کرتی، اکثریت حق پر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اپنے رسول کو بھی منع کر رہا ہے کہ اگر آپ اکثریت کو تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے تو آپ کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ رسول اللہ کی ذات اس سے کہیں عظیم ہے، لیکن اس خطرے سے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اکثریت کی طرف متوجہ ہوں گے اور اکثریت کو خوش کرنا چاہیں گے، کہ آتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، آتے تھے لوگ، یا رسول اللہ آپ اس قبیلے کے فلاں خاتون، اس کو آپ سزا نہیں دیں چونکہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کہ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے دین کے قانون زیادہ اہم ہے، قبیلہ ہو یا نہ ہو، یہ زیادہ اہم ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو راضی کرتے پھریں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ رسول اللہ نے اللہ کو راضی رکھا، اللہ کے قانون کو، اللہ نے پوری دنیا کو رسول اللہ کے قدموں کے سامنے جھکا دیا۔ آج اور آگے بڑھتے ہوئے جتنا انسان حق پرست ہوتا جائے گا اور جتنا انسان کو حق کا شعور بڑھتا جائے گا، اتنی رسول اللہ کی قدر اس کے سمجھ میں آتی چلی جائے گی، رسول اللہ کے دین کی قدر سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ لہذا متوجہ کیا کہ اکثریت جو ہے وہ نجات دینے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سورہ انعام کی آیت پڑھی تھی کہ ان یتبعون الا الظن، وہاں پر بھی یہ جملہ تکرار ہوا کہ یہ اکثریت جو ہے وہ پیروی نہیں کرتی مگر یہ کہ ظن کی اور گمان کی۔
صرف اپنے گیس اور اپنے جو ذہنوں میں جو خیالات ہیں اس کی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کے پاس صرف اندازوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اپنے اندازے لگاتے ہیں، حقیقتیں ان کے سامنے نہیں ہیں، روشن حقیقتیں نہیں ہیں. وہ ایک اندازے لگاتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے، یہ ایک خیالی چیزیں بناتے ہیں، اور ان کو اپنا بہت ہی اچھا سنہرا سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر طرف گرینری نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اس میں پھر ان کے لیے حسرتیں ہیں، اس میں ان کے لیے افسوس ہے، اس کے افسوس کے سوا کچھ نہیں. بس قرآن کے وہ بنیادی اصول جو اپنی جگہ موجود ہیں، اور بہت ہی حسین ہے کہ انسان ظن و گمان کے بدلے آ کر یقینی چیزوں پر بھروسہ کرے اور یقینی چیزوں کے ساتھ چلے. یہ دو چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب رکاوٹوں کی بحث آئے گی وہاں پہ یہ گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ یہ دو چیزیں انسان کو فرقان کی راہ میں جانے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک ظن پرستی، گمان پرستی، وہم و خیال پرستی، دوسرے اکثریت پرستی، کہ جو وہی پوری دنیا کا نظام بنا ہوا ہے، اور اسی نظام کو لوگوں نے سب سے بڑا حق سمجھا ہوا ہے، جس کے نتیجے بھی پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. کیسے کیسے احمق قسم کے لوگ، اور کیسے کیسے فریبکار لوگ، اور کیسے دھوکے باز لوگ، اور کس قدر جھوٹ بولنے والے لوگ ابھی آ کر دنیا کی حکومتوں پر حکومت کر رہے ہیں. اصل امریکہ میں تو باقاعدہ مشین لگا دی گئی ہے کہ ہمارا پریسیڈنٹ کتنا جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کا اصل شمار کیا جا رہا ہے. شاید ایک تقریر میں بیسیوں بڑے بڑے جھوٹ بول جاتا ہے، اور ہم بعض ملکوں میں تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں لوگ. میں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ ابھی کمپٹیشن چل رہا ہے، مثلا ہمارے ملک میں اور امریکہ میں کمپٹیشن چل رہا ہے کون زیادہ جھوٹ بول لیتا ہے. جھوٹ بولنے کی اس کمپٹیشن میں پتہ نہیں ابھی شاید کہیں ہمارا ملک آگے نہ بڑھ رہا ہو. یہ خطرہ اس بات کا ہے. ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ جھوٹ بول کر جو ہے اگر چند ووٹ مل جائے اور کچھ لوگ مل جائیں تو بہرحال وہ ووٹ اور ووٹ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جھوٹ ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ جھوٹ کے نام پر ذلتیں ہمیشہ باقی رہیں گی. ٹھیک ہے، ان باتوں میں اپنے آپ کو زیادہ نہیں الجھاتے، ہم پلٹتے ہیں اپنے یہ چونکہ آیت عرض کرنی تھی. اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو ہے کچھ آیتیں ہیں بہت ہی خوبصورت قرآن کے لیے، وہ پڑھ کے ہم ذکر قرآن ناطق بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن جو ہے وہ یہ گڑھی ہوئی چیز نہیں ہے. چونکہ لوگوں کو اپنا دین گڑھنے کی عادت ہو چکی ہے، خود اپنا دین بناتے ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں جو حقیقت چیز پیش کی جاتی ہے وہ بھی کسی نے بنائی ہوگی. وہ مثلا معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے. قرآن نے اگر سختی سے منع کہ بھئی یہ بڑی بنائی ہوئی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن میں کتنی بار یہ ذکر ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا، الگ الگ کلمات کے ساتھ. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس میں خود بھی تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ، نازل کیا ہوا ہے، گڑھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتا ہے اپنے جو سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب یعنی سب کچھ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، توریت کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی قرآن کی تصدیق کرتا ہے، جو واقعی تصدیق، جو واقعی توریت ہو جس میں تحریف نہ کی گئی ہو، جو واقعی انجیل ہو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جس میں تحریف نہیں تھی، وہ توریت جو جناب موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر لا کر دی گئی، توریت کی تختیاں دی گئیں. اور تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس میں ذرہ برابر جیسے حق کے لیے قرآن نے کہا، ایک ہی جگہ نہیں کہا، 2-3 جگہوں پہ یہ لفظ تقریباً تھوڑا آیت بدل کر ہے کہ الحق من رب کیا فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہیں بنو، کیونکہ حق جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے. یہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قد جاءکم من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. متعدد آیتیں اس طرح. اسی طریقے سے قرآن کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ کی طرف سے، لہذا اس میں کوئی ذرہ برابر شک کو شبہے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کسی کو شک و شبہ ہو، بس یہ ایک جملہ پیش کر کے، اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو انشاءاللہ شبہ قدر میں شاید تھوڑا اور ذکر ہو، تو آئے وہ قرآن کا جواب پیش کرے. اور یہ قرآن کا 1400 سال سے ابھی تک دعویٰ ہے کہ کوئی اگر قرآن کا جواب پیش کرے، یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، جو انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں اور پیش کیا جائے گا کہ قرآن کی حقانیت کی اور دلیلیں. اور ایک بڑی دلیل یہ کہ قرآن نے کہا کہ اس کا کوئی جواب پیش کرے.
تو کتاب کے جواب میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، کوئی قرآن کا جواب پیش کرے، کھلے عام قرآن کہہ رہا ہے لیکن پوری تاریخ، سب لوگ بیٹھے، یوں نہیں کہ نہیں بیٹھے، سڑ جوڑ کر بیٹھے لوگ، بیٹھے لٹریری لوگ بیٹھے، عربی ادب اور لٹریچر کو جاننے والے لوگ بیٹھے کہ اگر قرآن کو عجیب مضحکہ خیز بنائی، لیکن قرآن کی ایک سطر بھی کسی سے نہیں بن پائی۔ جو یہ قرآن موجود ہے انہی الف با کے ساتھ، اصل قرآن کا حسن یہ ہے کہ انہی الف با کے ساتھ قرآن لکھا گیا، وہی الف با پا تا، جو البتہ پا نہیں ہے، پے جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہے، حرف نہیں ہے، انہی کلمات کے ساتھ، اور انہی سے اتنا حسین، اتنا نورانی، اتنا عظیم، یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کو ایک مرتبہ آگے پڑھا، اس لیے شروع میں دعوت بھی دی گئی کہ قرآن کو مسلمانوں کی کتاب نہیں بنائیں، اللہ کی کتاب سمجھ کے، اوپر والے کی جس نے بھیجا ہے اس کی کتاب سمجھ کے اگر کوئی بھی انسان پڑھے تو انسان کو وہ نورانیت اور وہ انسانی اصول جو ہے انسان کو نظر آئیں گے، اور شاید اس کے لیے وہ بہت ساری رہنمائی اور بہت ساری نجات کا سبب بنے۔ آج جس انسان کا ذکر کرنا ہے وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کا ہدیہ دیا گیا، وہیں رسول اللہ کو فاطمہ جیسی بیٹی سلام اللہ علیہا، فاطمہ جیسی بیٹی کا ہدیہ دیا گیا، اور جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، شکم مبارک سے امام حسن امام حسین علیہ السلام، آج کی تاریخ، آج کی شب امام حسن السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو کائنات کو ایک نیا سلسلہ ملنے جا رہا ہے، جناب امام علی اور جناب زہرا کی نسل سے رسول اللہ کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، فرزند علی کہا گیا بار بار، ابھی واقعات بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، حتیٰ امام حسن علیہ السلام جنگ کا واقعہ، جنگ جمل میں بھی تقریباً یہی مرحلہ پیش آیا، اور جنگ صفین میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ جنگ جمل میں جب اونٹ کسی طرح نہیں رک رہا تھا اور بہت ساری جانیں مسلمانوں کی جا رہی تھی، اور امیر المومنین چاہتے تھے کم سے کم لوگوں کی جانیں جائیں، پہلے جنگ کو روکنا چاہا، لیکن بہت سارے لوگ جنگ تقریباً ہار گئے تھوڑی دیر میں، لیکن اونٹ پر زوج رسول بیٹھی ہوئی تھی اور اونٹ کو لوگ گھیرے ہوئے تھے قبیلے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں اور جنگ رک نہیں رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو بھیجا کہ جا کر اونٹ کو گرا دو، یہ اونٹ گرے تاکہ جنگ رکے، اتنے لوگوں کی جان نہ جائے۔ گئے اور بہت دیر تک حملہ کرتے رہے، لیکن پورے قبیلے نے مل کر ان کو پیچھے کر دیا۔ محمد حنفیہ ایک بہادر انسان تھے، اور یہ ماجرا تقریباً اسی جیسا ماجرا صفین میں بھی پیش آیا تھا، اور واپس چلے آئے۔ پھر جب واپس آئے تو امام حسن علیہ السلام نیزہ اٹھا کے گئے اور شدید جنگ کی، اور جنگ کر کے اونٹ کو جب نیچے گرایا اور واپس پلٹے، تو محمد حنفیہ تھوڑا سا ان کے اندر شرمندگی کے احساس ہوا کہ میں یہ کام نہیں کر پایا تھا۔ اس احساس کو جب دیکھا امیر المومنین نے تو کہا کہ پریشان نہیں ہو، شرمندہ نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، چونکہ حسن رسول اللہ کا فرزند ہے، تم میرے فرزند ہو۔ اللہ اکبر، یہ نسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ جنگ صفین میں یہ ماجرا ماں کی طرف نسبت دی ہے، لیکن جنگ جمل میں اپنی طرف، کہ وہ در حقیقت باپ کے اعتبار سے امام حسن کے باپ بھی امام علیہ السلام ہیں، اور محمد حنفیہ کے باپ بھی امام علیہ السلام ہیں۔ اصل ماجرا جو ہے وہ ماں کا ہے، کہ امام محمد حنفیہ کی ماں وہ نہیں ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی ماں ہے، جو سیدۃ نساء العالمین ہے، تمام شیعہ سنی روایات کے اعتبار سے وہ سید نساء الجنہ ہیں، سیدۃ نساء الجنہ ہیں، جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، جو اہل جنت خواتین کی سردار ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے فرزند ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ایک عظیم قوت بازو تھے، اور خاص کر چونکہ جب تک حکومت نہیں تھی تب تک وہ کردار بہت ہی ابھر کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ جب ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ تاریخ کا تلخ دور ہے کہ جو ذمہ داریاں ایسے عظیم انسانوں پر تھیں اور رسول اللہ دے کر گئے تھے، ان کو دور رکھا گیا، ان کو محروم رکھا گیا، امیر المومنین کو دور رکھا گیا، اور جس کے نتیجے میں رسول اللہ کے یہ فرزند بھی جو ہے بہت سارے امور سے دور رہے۔ لہذا اس دور میں جہاں تک علمی مسائل ہیں، وہ بعض واقعات سامنے آتے رہے، لوگوں کے سوالات، ان کے جوابات دینا، مشکلات کو حل کرنا، حکومت کی مشکلات کو حل کرنا، لیکن خاص کر 4 سال 9 مہینے جو امیر المومنین کی حکومت ہے،
ان 4 سال 9 مہینوں میں امیر المومنین کے بھی زندگی کے بہت سارے پہلو ابھر کر سامنے آئے۔ اصل امیر المومنین کی زندگی کا 2 اہم حصہ ہے، ایک وہ حصہ جو مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ گزرا، مکہ بھی بہت اہم ہے، وہ تقسیم جو کی جائے گی ہر ایک کی اپنی الگ اہمیت ہے، لیکن خاص کر وہ جو مدینے میں 10 سال رسول اللہ کے ساتھ گزرا، جہاں پر امیر المومنین نے بہت ساری ذمہ داریاں انجام دی، صرف جنگ کی نہیں۔ عام طور سے لوگوں کی نگاہ صرف جنگ پر ہوتی ہے، جنگ بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی جہاں جان کو اپنے خطرے میں ڈالنا تھا بار بار، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ذمہ داریاں، ہدایت کی ذمہ داریاں، نجات کی ذمہ داریاں، پیغام لے جانے کی ذمہ داریاں، اسلام کا پیغام یمن تک لے جانے کی ذمہ داریاں، پورے یمن کو آ کر یمن کے قبیلوں کو، جو بڑے قبیلے تھے، ان کو اسلام کی طرف کنورٹ کرنے کی ذمہ، بہت سارے کام جو امیر المومنین نے انجام دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ علم، وہ حکمت جو رسول اللہ سے سیکھتے رہے، جو اپنے دل میں اس کو تجلی دیتے رہے، جس کو حکمتوں کو، ایک حکمت کو زیادہ حکمتوں میں تبدیل کرتے رہے، وہ سارا سفر جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کے ساتھ طے کیا، وہ ایک مرحلہ، اس میں بہت سارے کردار ابھر کر امیر المومنین کے سامنے آئے جو بہت سارے لوگوں کے لیے روشن تھے۔ تعجب ہے کہ اس کے بعد جو مراحل پیش آئے وہ کیوں ایسے پیش آئے، لیکن بہرحال اس کے بھی اپنے وجوہات ہیں جو کبھی اس کی بحث کی جا چکی ہے۔ لیکن جو ایک بہت ہی اہم دور اور گزرا ہے امیر المومنین کی حکومت کے 4 سال 9 مہینے کی، یعنی سن 35 ہجری سے لے کے سن 40 ہجری تک جو امیر المومنین نے حکومت کی ہے، اس حکومت میں امیر المومنین کی زندگی کے بہت سارے پہلو ابھر کے سامنے آئے، اور خاص کر امام حسن علیہ السلام کی، جو امام حسن علیہ السلام بڑے فرزند تھے، اور زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں امام حسن علیہ السلام کو دی جاتی تھیں۔ یعنی اس وقت امیر المومنین کی حکومت کے دور میں جتنی بھی بڑی ذمہ داریاں آتی تھیں، وہ ذمہ داریاں امام حسن علیہ السلام کے حوالے کی جاتی تھیں، اور امام حسن علیہ السلام نے اتنے خوبصورت اور اتنے حسین انداز سے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا، چاہے وہ جنگ جمل کا مرحلہ ہو، چاہے جنگ جمل میں لشکر لانے کا مرحلہ ہو، چاہے جنگ جمل میں ہو، جنگ نہروان میں ہو، جنگ صفین میں خود میدان میں حاضر ہونے کا مسئلہ ہو۔ امیر المومنین کے عظیم ترین قوت بازو کے طور پر امام حسن علیہ السلام میدان جنگ میں، شاید یہ پہلو لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے، کس طرح جنگ جمل کے پورے مرحلے کو آخر تک پہنچایا۔ شاید بعض لوگوں کو جو امام حسن علیہ السلام سے حتیٰ شہادت کے بعد امام کے بھی جو امام کی میت کے ساتھ وہ رویہ اپنایا گیا، شاید اس کی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جنگ جمل میں اتنا اہم رول تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ اس کا اثر لوگوں پر باقی رہا، اور ادھر واقعاً حق والوں، اہل حق، معرکہ حق میں امام حسن علیہ السلام کا یہ کردار بہت ہی عظیم کردار رہا۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی کہ ایک عظیم قوت بازو کے طور پر امام حسن علیہ السلام، جب دیکھا کہ جیسے جنگ جمل جب شروع ہونے والی تھی، امام علیہ السلام مدینے میں تھے، ابھی نئی نئی حکومت شروع ہوئی تھی، ابھی لوگ بیعت کر رہے تھے، ابھی حکومت اچھی طرح سے تشکیل نہیں پائی تھی، پرانے مراحل، ابھی جو فتنے تھے، جو فتنے بنائے گئے تھے، وہ فتنے اپنی جگہ میں موجود تھے، ان سارے مسائل کو امام علیہ السلام کو حل کرنا تھا۔ ادھر لشکر تیار کر کے بصرہ پہ حملہ کر دیا گیا، بیت المال کو لوٹ لیا گیا، مار دیا گیا، 2-4 لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا، سارا بیت المال اپنے اختیار میں کر لیا گیا، لشکر تیار کیا گیا، لشکر لے کے آگے بڑھ گئے۔ ایسے وقت میں امیر المومنین، مدینے میں لشکر بھی موجود نہیں تھا، چونکہ لشکر عام طور سے پورا کوفے میں ہوا کرتا تھا، حکومت مدینے میں تھی امیر المومنین کی اس وقت، لشکر کوفے میں تھا۔ لشکر آمادہ کرنے کے لیے امام نے بھیجا عبداللہ ابن عباس جیسے بہت ہی محترم اور مفسر قرآن اور بصیرت اور باتقویٰ انسان کو بھیجا، جو بہت محترم ہے، شیعہ سنی سب کے نزدیک بہت محترم ہے، لیکن وہ لوگوں کو جذب نہیں کر پائے، نہیں لا پائے لشکر، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور ایسے حالات میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے، عوام نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو روانہ کیا، اور امام حسن علیہ السلام کو خطبہ، مختصر سا خطبہ موجود ہے تاریخوں میں، جا کر جو کوفے میں خطبہ دیا، 12,000 کا لشکر اسی وقت تیار ہوا، اور تیار ہو کر وہ بصرے کی طرف روانہ ہوا، ادھر مدینے سے امام علیہ السلام روانہ ہوئے، جا کر جنگ جمل جو دنیا کی سخت ترین جنگ ہے، انسانوں کے اعتبار سے نہیں، طولانی ہونے کے اعتبار سے نہیں، افراد کے اعتبار سے نہیں، تعداد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ جن لوگوں کے درمیان میں جنگ تھی، اس اعتبار سے بہت ہی کمپلیکیٹڈ جنگ، بہت ہی پیچیدہ جنگ، بہت ہی مشکل جنگ، ادھر بھی رسول اللہ کے اصحاب، ادھر بھی رسول اللہ کے اصحاب، ادھر رسول اللہ کے داماد، ادھر رسول اللہ کے زوجہ، ادھر رسول اللہ کے بھائی، ادھر اور دوسرے رشتہ دار،
ادھر رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی، ادھر رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، یہ عجیب جنگ تھی، واقعاً بہت سخت جنگ تھی، اور امیر المومنین بہت کوشش کر رہے تھے کسی طرح یہ جنگ نہ ہو، لیکن اس جنگ کے شروع میں بھی، آغاز میں بھی، اور اس جنگ کے عظیم جنگ کے انجام تک پہنچانے میں بھی امام حسن علیہ السلام کا ایک بہت ہی عظیم رول رہا۔ اس کے علاوہ اور دیگر میدانوں میں بہت ہی عظیم رول، انشاءاللہ تھوڑا سا اشارہ کل بھی آپ کی خدمت میں کیا جائے گا، ابھی وقت تمام ہو رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے عظیم انسانوں کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو خود جو ہے وہ حق و باطل کے سمجھنے کے لیے ایک فرقان کی حیثیت ہے، جیسے قرآن فرقان کی حیثیت رکھتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے جائیں اور حق و باطل کا فرق سمجھ میں آتا جائے گا اگر قرآن کو پاکیزگی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے قرآنی انسان بھی اللہ نے قرار دیا، اس میں سے ایک ذات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جو خود فرقان کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے طریقے انسان دیکھتا جائے اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرتا جائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس شب کو اور یہ آنے والے دن کو تمام مومنین، تمام امت مسلمہ کے لیے مبارک قرار دے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔